اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ترازو ٹی وی کے ساتھ آپ کا میزبان حافظ اسد چودھری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ حق دو بلوچستان کے نام سے ایک قافلہ کوئٹہ سے روانہ ہوتا ہے اور لاہور پہنچتا ہے۔ کتنی مشکلات کا سامنا کرنا پڑا، راستے میں کون کون سی آزمائشیں ہوئے، کہاں کہاں پہ استقبالیہ ہوا، جاب کے لوگوں نے کیسا استقبال کیا، پرتپاک کے نام سے کون کون سے ویگو ڈالے آئے، کس کس بختربند گاڑیوں کا سامنا کرنا پڑا۔ آج ہمارے ساتھ امیر جماعت اسلامی بلوچستان قائد و حق دو عوام تحریک مولانا ہدایت الرحمان ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر سب سے پہلے تو امیر صاحب ہمیں یہ بتائیں کہ کوئٹہ سے آپ کا یہ سفر شروع ہوا، لاہور تک آپ پہنچے ہیں، راستے میں ابتدائی جو مشکلات تھی سفر کے حوالے سے، لوگوں کی رہائشوں کے حوالے سے، چلنے کے حوالے سے، پھر گرمی بہت زیادہ تھی، ملتان اور کوئٹہ اور پورا ایک بلوچستان اور پہاڑی علاقہ اور میدانی علاقہ آپ گزر کے آئے۔ سب سے پہلے تو میں ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کون کون سی مشکلات کا آپ کو سامنا کرنا پڑا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیں، جو ہم نے 25 جولائی کو سفر شروع کیا تھا، میں بتاؤں کہ کیا مشکلات تھی۔ یہ مشکل تھی، گرمی تھی، کھانا نہیں تھا، فلانی تھا۔ یہ جو بلوچستان کے جو درد ہیں، بلوچستان کی جو تکلیف اور درد ہم لے کر آ رہے ہیں، یہ سفری تکلیف کچھ معنی نہیں رکھتے ہیں۔ لیکن سرکار نے، بلوچستان کی سرکار نے بھی رکاوٹیں ڈالی، وہاں بھی ہمارے نوجوانوں نے 6-7 جگہ بلوچستان سرکار نے رکاوٹیں کھڑی کی تھی، ہم نے وہ عبور کیے ہیں۔ پنجاب ڈیرہ غازی خان میں داخل ہوئے تو پنجاب کے عوام نے بہت عزت دی ہمیں، پنجاب کے نوجوانوں نے بڑی عزت دی، پنجاب کے لوگوں نے ہماری خدمت کی، ہمیں رہائش دیا، ہمیں کھانا دیا، ہمیں بڑی خدمت کی۔ لیکن پنجاب حکومت نے بہت نفرت کا اظہار کیا، ہماری جو ہے نا تعصب کا مظاہرہ کیا، بلوچستان کو اچھا پیغام نہیں دیا۔ ہم وہاں مظفر گڑھ پولیس نے ہمیں پورا 24 گھنٹے ہمیں روکا، چناب پل پر شدید گرمی میں ہمارے کارکنان وہاں بے ہوش ہو گئے۔ لیکن مجال ہے کوئی کارکن بے ہوشی کے عالم میں کوئی بھاگ گیا ہو، کہیں گیا ہو۔ الحمدللہ ہمارے ایمبولینس میں بھی کارکن لاہور پہنچا ہے اور ہر حال میں انہوں نے استقامت کے ساتھ آیا ہے، کوئی گیا نہیں ہے، تکلیفیں برداشت کی ہیں۔ لیکن جو بلوچستان کی تکلیفیں ہیں، یہ سفری تکلیف جو ہمارے لوگوں کو، کارکنوں کو پہنچی ہیں، تو میں جب بھی کارکنوں سے پوچھتا ہوں، بات کرتا ہوں، تو ہمارے جو کارکنوں کو یہ تکلیف بہت کم محسوس ہوئی تھی جو تکلیف بلوچستان میں ہے۔ اس لیے سفری تکلیف تو ظاہر ہے، ہمیں پتہ ہے کہ سفر ہے، مشقت ہے، ایک ظالم کو مقابلہ کرنے جا رہے ہیں، فرعون سے لڑنے جا رہے ہیں، تو ظاہر ہے مشکلات ہوں گی۔ لیکن حکومت نے، بلوچستان حکومت نے اور پنجاب حکومت نے جو رکاوٹیں ڈالی ہیں، حکومتیں تو رکاوٹیں ڈالتی ہیں، لیکن میں پنجاب کے عوام کو حقیقتاً میں لانگ مارچ کے جو شرکاء ہیں، سب پنجاب کے عوام نے جو ہمیں عزت دی ہے، ہم پنجاب کے عوام کو سلام کرتے ہیں۔ مریم نواز جب اپوزیشن میں تھی تب آپ کے صوبے میں وہ جایا کرتی تھی اور مختلف چیزوں کے اوپر وہ بات کیا کرتی تھی وہاں پر، اور آپ کے جملوں سے بھی ہم نے سنا کہ باقاعدہ وہاں پہ جا کے وہ آنسو ٹپکاتی ہوتی تھی کہ نوجوان اغوا ہو رہے ہیں، یہاں کے بڑے مسئلے مسائل میں بڑی دکھ میں ہوں، بڑے غم میں ہوں۔ تو وہ اب جب وہ حکومت میں آئی ہیں اور بطور وزیر اعلیٰ پنجاب میں اور ان کے چاچو وزیر اعظم پاکستان ہیں، تو جیسے ہی آپ پنجاب میں انٹر ہوتے ہیں تو آپ کے لیے بختربند گاڑیاں اور سینکڑوں پولیس اہلکار اور پھر ویگو ڈالے اور پھر وہ ڈنڈوں کے ساتھ آپ کے استقبال میں کھڑے ہو جاتے ہیں۔ تو یہ آپ اس تصویر کا دوسرا رخ دیکھ رہے ہیں۔ جب مریم بی بی کوئٹہ آئی تھی اور لاپتہ افراد کے لواحقین ہماری بہنوں کے پاس اتنا روئی ہے، ہماری ماؤں نے تسلی دی ہے مریم بی بی، کیونکہ مریم بی بی زیادہ نہ روئیں، وہ ماں اپنی دکھ بھول گئی تھی، مریم نواز کو جو ہے نا آنسو پوچھنے میں لگ گئی تھی۔ لیکن ہم مریم بی بی سے پوچھتے ہیں کہ بلوچستان کی ماں تو اب بھی رو رہی ہیں، وہاں کی بہنیں اب بھی رو رہی ہیں، آپ پنجاب کے وزیر اعلیٰ، آپ کا چاچو وزیر اعظم ہے، پوری حکومت آپ کی ہے، تو بلوچستان میں اب بھی لوگ مر رہے ہیں، تو آپ کیا، کب یہ ڈرامہ، یہ اس کو ڈرامہ بازی تھا یا لوگوں کا جو ہے آنسو، لوگوں کو دکھ و درد کو کیش کرنے کی کوشش کر رہی تھی؟ تو اور ہم جو ان کے درد لے کر کے آ رہے ہیں، تو ہمیں جو ہے پولیس کے ویگو ڈالے، یہ دھمکیاں، یہ بختربند گاڑیاں، یہ پولیس وین، یہ ڈنڈے، یہ شیشے، یہ بندوقیں، یہ ہمیں دکھا رہی ہیں کہ یہ آپ ڈر جائیں آپ لوگ، کہ تاکہ ہم ریاست ہیں۔ تو مریم بی بی سے یہی ہے کہ یہ جو اقتدار آنے جانے میں دیر نہیں لگتی، کل دوبارہ پھر بلوچستان آپ کو آنا پڑے گا، پھر وہاں سے پھر بائیں گی، وہاں سے ڈرامہ بازی کریں گی۔ اس لیے مریم نواز سے، حکومت سے، میری مریم بی بی سے یہی صبح بھی میں نے کہا تھا، ان کا وفد آ کے میں نے یہی بتایا تھا کہ ہمیں لانگ مارچ کرنے دو،
ورنہ چند مہینے بعد تمہیں بھی لانگ مارچ کرنا پڑے گا. ہمیں یہ بتائیے گا کہ بلوچستان سے تجارت بہت زیادہ ہوتی ہے، ایران میں مختلف چیزوں کی تجارت ہوتی ہے، بلوچ عوام کو تجارت کے حوالے سے کون کون سی مشکلات کا سامنا ہے؟ صحیح ہے، ہمیں ایسے ہی تجارت نہیں کرنے دیتے، ہمیں کاروبار نہیں کرنے دیتے، مزدوری کرنے نہیں دیتے. ہم دو بارڈر پر، افغانستان کے ایران کے بارڈر پر ہیں. ہمارے مکران جیسے مکران سے ہمیں 5-6 اضلاع کی بجلی ہماری ایران سے ہے. ہمارے اشیاء خردنوش ہمسائے ممالک سے آتے ہیں، وہ ہماری رشتہ داریاں ہیں. ہماری بکری یہاں پر ہے، چراغا دوسرے ملک میں ہے. ہماری مسجد یہاں ہے، مینار وہاں پر ہے، بہن یہاں ہے، بھائی وہاں پر ہے. تو ہماری رشتہ داریاں ہیں. ہمارے مارکیٹ آٹا لینا جانا اس مارکیٹ میں. تو یہ حکومت کی ذمہ داری ہے کہ ہمارے مسائل حل کرے. ایران کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، افغانستان کا کوئی مسئلہ نہیں ہے. ہماری حکومت جو ہے اپنے من پسند مافیاز کا جو کاروبار ہو رہا ہے، لیکن عام لوگوں کو، عام غریبوں کو بزنس کرنے کی، کاروبار کرنے کی، بارڈر ٹریڈ کرنے کی کوئی اجازت نہیں ہے. ہم حکومت سے یہی ہمارے ڈیمانڈ میں سے ہے کہ جو 25 لاکھ لوگ ہمارے بلوچستان کے اسی بارڈر ٹریڈ کے کاروبار سے منسلک ہیں، 25 لاکھ لوگ. آپ اس کو پابندی لگاتے ہو تو 25 لاکھ لوگ بے روزگار ہوں گے تو کیا ہوگا؟ بدامنی ہوگی، دہشت گردی ہوگی، ڈکیتی ہوگی، اسٹریٹ کرائم میں اضافہ ہوگا. تو لوگ کیا کریں گے؟ تو آپ پر کہتے ہیں مودی پیسہ دیتا ہے. تو مودی شہباز شریف کیوں نہیں دیتا؟ میں نے اسمبلی میں کہا، اسپیکر نے کہا بھائی مودی پیسہ دیتا ہے. میں نے کہا شہباز شریف کے پیٹ میں درد ہوگا. مودی جب مہربان ہے بلوچستان کے نوجوانوں پر، شہباز شریف کیوں مہربان نہیں ہے؟ شہباز شریف کو بھی پیسہ دینا چاہیے. تو یہ بارڈر ٹریڈ بہت ضروری ہے، ہماری زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، ہمارا بزنس ہے، ہمارا کاروبار ہے. تو اس کو حکومت کو بند نہیں کرنا چاہیے، اور اس سے بلوچستان میں بدامنی پھیلے گی اور پھیل رہی ہے. مذاکرات کے حوالے سے اگر دیکھا جائے تو بہت بڑی بھی جنگیں ہونا، تو اینڈ پہ جو ہے وہ کوئی نہ کوئی چیز اگر کنکلوژن نکلتی ہے تو وہ ٹیبل ٹاک سے نکلتی ہے، اور سب سے بہترین راستہ بھی مذاکرات کا ہوتا ہے. آپ کل کو اسلام آباد پہنچیں گے، وہاں پر بھی کوئی اگر معاملہ حل ہوگا تو وہ مذاکرات کے ذریعے سے ہوگا. سب سے پہلے تو ہمیں یہ بتائیں کہ مذاکرات کس بنا پر ہوں گے، کس نہج پہ جا کے ہوں گے، کس سطح پہ جا کے ہوں گے، اور آج جو 3-4 گھنٹے کا جو یہ ایک سلسلہ چلا ہے وہ اس کی کیا کنکلوژن نکلی ہے مذاکرات کی؟ ہم تو سیاسی کارکن ہیں، مذاکرات تو ہر لمحے ہم مذاکرات کے قائل ہیں. ہم مسائل کا حل چاہتے ہیں، ہم جنگ کرنا نہیں چاہتے. ایک سیاسی جدوجہد ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم مذاکرات نہیں کریں گے؟ ہم کسی سے لڑنے تو نہیں جا رہے، ایک سیاسی جدوجہد ہے. مذاکرات تو چل رہے ہیں، ابھی ایک 3-4 دنوں سے مذاکرات چل رہے ہیں. وفاقی حکومت سے بھی، پنجاب حکومت سے صبح ابھی 3-4 گھنٹے سے ہم بیٹھے ہوئے تھے. کل پھر کہتے ہیں یہ یا ذمہ داران کے ساتھ آئیں گی یا بات کریں گے لوگ. تو ہم مذاکرات کریں گے، اپنے مطالبات پیش کیے ہیں. ہم نے 8 ہمارے نکات ہیں، ہم نے تحریری بھی ان کو دیے ہیں، وفاقی حکومت کو بھی دیے ہیں، پنجاب حکومت نے ہم سے لے لیے ہیں، بلوچستان حکومت کو بھی ہم نے دیے ہیں. تو ہم مذاکرات اول و آخر ہم مذاکرات کے قائل ہیں، ہر لمحہ مذاکرات کے قائل ہیں، آخری دم تک ہم مذاکرات کریں گے. لیکن یہ کہ جو ڈیمانڈ ہے کوئی طاقت کی بنیاد پر ہمیں پولیس دکھا کر کے، بندوق دکھا کر کے، یہ وین دکھا کر کے ہمیں کوئی ڈرا ہے، نہیں ڈرا سکتے. ہم تو پرامن لوگ ہیں، مذاکرات کرتے ہیں، پہلے بھی کیے ہیں، آئندہ بھی کریں گے. ہم کب ہم نے انکار کیا مذاکرات سے؟ لیکن مذاکرات کے شرائط ہمارے ہوں گے، مطالبات ہمارے ہوں گے. حکومت کا کام ہے عمل درآمد کرنا. صبح آپ، کیونکہ کل آپ کی تیاری ہے، کل آپ اسلام آباد کے لیے روانہ ہوں گے، آج کا سٹے آپ کا منصورہ میں، تیاریاں کس حد تک ہیں؟ کارکنان کا جوش و جذبہ کیسا ہے؟ آپ کس حد تک جسمانی طور پر تیار ہے؟ کیونکہ 3-4 دن کی مسلسل تھکاوٹ ہے، دن رات کا آپ سفر کر کے آ رہے ہیں. تو اپنے حوالے سے بھی بتائیں کہ کیا جوش و جذبہ ہے اور کس طرح پوری دھوم دھڑکے سے صبح نکلیں گے؟ دیکھیں، میں اور میرے کارکنان جب یہ 1 گھنٹہ بیٹھتے ہیں تو تھک جاتے ہیں. جدوجہد میں یہ نہیں تھکتے. یہ صبح سے مجھے کہہ رہے ہیں کہ ہم تھک گئے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں، ادھر بیٹھ رہے ہیں. ان کو لڑاتا ہوں پھر یہ طاقتور ہوتے ہیں، جدوجہد میں طاقتور ہوتے ہیں. اس لیے ہم تھکے نہیں ہیں، ہمیں بھوک نہیں لگتی، ہمیں پیاس نہیں لگتی. ہم جدوجہد کرنے والے لوگ ہیں، جفاکش ہیں، پہاڑی لوگ ہیں، دیہاتی لوگ ہیں. تو ہم کوئی فارمی مرغ نہیں ہیں کہ سردی میں مر جائیں گے، کوئی دیہی مر جائیں گے. ہم جو ہے دیسی جو ہے نا مجاہدین ہیں. تو ہمیں یہ سردی گرمی، یہ جو چناب کے پل پہ جو گرمی تھی 52-51 گرمی، اس میں الحمدللہ میرے 1-2 کارکن ہوا، مجھے کوئی فرق نہیں پڑا، تو کچھ نہیں ہوا مجھے، میرے قائدین کو کچھ نہیں ہوا. 1-2 کارکن جو ہے ہمیں متاثر ہو گئے، لیکن وہ پھر بھی جفاکش کی طرح کہ ادھر ادھر نہیں ہٹے. تو میرے کارکن باحوصلہ ہیں، میرے کارکن کوئی خوفزدہ نہیں ہے، میرے کارکن کوئی مایوس نہیں ہے. وہ ہمیں بھی حوصلہ دے رہے ہیں اور منتظر ہیں. کل کا صبح سے انتظار میں، صبح میں نکلنا تھا تو
تو وہ منتظر ہیں کب ان کو کال ملتی ہے جو ہے نا. بالکل لوگ تیار ہیں, دیکھو یہ ایسے تیار ہیں 1 گھنٹے میں کال میں انشاءاللہ ایسے جائیں گے کہ حکومت کو پتہ بھی نہیں چلے گا. اچھا میر صاحب ہمیں بتائیے گا, کیونکہ آپ بلوچستان سے جب نکلے ہیں تو سرفراز بگٹی صاحب کے علم میں یہ بات نہیں تھی کہ یہ لوگ پورا قافلہ جو ہے اسلام آباد جا کے انصاف مانگ رہا ہے, حالانکہ وزیر اعلیٰ میں ہوں اس صوبے کا, تو میں ان کا مسئلہ حل کر دوں؟ سرفراز بگٹی صاحب کو بھی پتہ ہے, وہاں کے گورنر صاحب کو بھی پتہ ہے, وہاں کے اسپیکر صاحب کو بھی پتہ ہے, لیکن وہاں سرفراز صاحب کے پاس مجھے کہا تھا سرفراز صاحب نے اب کیا کرنے جا رہے ہیں. میں نے کہا آپ کا حق مانگنے جا رہا ہوں, میں وزیر اعلیٰ کا بھی حق مانگنے جا رہا ہوں, بیچارہ بے اختیار ہے. میں گورنر کا حق مانگنے جا رہا ہوں, بھی بے اختیار ہے. میں بلوچستان حکومت کا حق بھی پہلا مطالبہ یہ کہ اس کو حق دو, بیچاروں کو, مظلوموں کو حق دو. مجھے 3 دفعہ وزیر اعلیٰ نے فون کیا, کیا کرنے جا رہے ہیں, کہ میں وزیر اعلیٰ کو حق دینے جا رہا ہوں, گورنر کو حق دینے جا رہا ہوں. اس لیے ہم کہتے ہیں وہ جو حکومت ہے عوام 45 43 والا ہے 48 والا ہے, ان کو بیچاروں کو حق دو, ان کو بھی کام کرنے دو. ہمیں بھی منتخب کابینہ منتخب اسمبلی کا ممبر ہو, ہمیں کوئی نہیں پوچھتا ہے. اس لیے وہاں کی حکومت کو پوری پتہ ہے, وہ اوپر نہیں کہتے ہیں لیکن اندرون خانہ کہتے ہیں کہ مولانا ہم آپ کے ساتھ ہیں. جی آپ نے مولانا صاحب کی پوری باتیں سنی ہے. ماں خیبر پختونخوا کی ہو, بلوچستان کی ہو یا پنجاب کی ہو, دکھ سب کا برابر ہوتا ہے. اور نوجوان چاہے پنجاب کا ہو چاہے بلوچستان کا ہو, تعلیم کا, صحت کا, روزگار کا, سب کا حق سب کو برابر ملنا چاہیے. ترازو ٹی وی کے ساتھ اپنے میزبان حافظ اسد چودھری کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.